بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیار۔ ناظرین، دنیا کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پیداوار ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ مختلف خطوں میں بڑھتے چلے گئے، لیکن جب آپ کسی ایک علاقے میں چند سو سال یا ہزار سال کچھ نسلیں وہاں پر رہتی ہیں تو اس علاقے کی مقامی نسلیں کہلاتی ہیں۔ ہمارا جو ملک پاکستان کے اندر جو پنجاب ہے، اس کے ساتھ ایک انڈیا کے اندر بھی پنجاب ہے۔ یہ پنجاب کبھی متحد ہوا کرتا تھا اور اس کی سرحدیں کسی دور میں تو کابل تک بھی جاتی تھیں اور دیگر بھی بہت سارے علاقے اس میں آتے تھے، خاص طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں۔ پھر جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے تو اس میں پنجاب کو تقسیم کر دیا گیا، آدھا پنجاب پاکستان کے پاس آ گیا اور تقریباً آدھا انڈیا کے پاس چلا گیا، اور کشمیر کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ دو واحد ریاستیں تھیں، دو صرف ریاستیں تھیں جو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے درمیان یہ ریاستیں بھی تقسیم ہوئیں، نہیں تو اس کے علاوہ یا تو ساری ریاست پاکستان میں آ گئی اور یا ساری ہندوستان میں چلی گئی۔ بنگال کا تیسری ریاست ایک بنگال کی تھی کہ وہ وہاں پہ کچھ ایک بنگال کا حصہ انڈیا میں رہ گیا اور بنگلہ دیش جو اب بنا ہے وہ جو مغربی بنگال ہے وہ پاکستان میں آ گیا۔ لیکن جو ہجرت ہوئی زیادہ تر وہ پنجاب کے اندر ہوئی اور فسادات بھی پنجاب کے اندر ہوئی ہے، اور ان فسادات میں ظاہر ہے پنجابی دونوں طرف زیادہ تھے، تو ایک طرف سکھ تھے ایک طرف مسلمان، تو سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان کدورتیں بھی اس واقعے کے بعد بہت بڑھ گئیں۔ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سکھوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اسی طرح اس انڈین پنجاب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سکھوں کا قتل عام ہوا مغربی پنجاب میں۔ لیکن بنیادی طور پر تو یہ دونوں پنجاب ایک تھے۔ یہ بات کیوں میں کر رہا ہوں اور یا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیاد ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، کہ اگر آپ ہمسائے میں آپ کے کچھ لوگ رہتے ہیں، یہ تو پنجاب کا جیسے رشتہ بیان کیا گیا بہت بڑا رشتہ بھی تھا، آپ کا رشتہ نہیں بھی ہوتا ہمسایوں کے ساتھ، تو ہمسایوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے حقوق ان پر ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اس ہمسائے کی بہتری کے لیے ہو یا اس کی ہمدردی میں ہو، تو اس کا آپ کو کیسا اچھا رسپانس ملتا ہے یا وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے جو پچھلے دنوں بھارتی پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ابھی ہمارا پاکستان کے اندر وہ صورتحال نہیں بنی، بلوچستان میں ہے لیکن پنجاب میں سیلاب نہیں آیا ابھی تک اس لیول کا، لیکن بھارتی پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آیا اور شاید تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، جس میں دیہات سینکڑوں ڈوب گئے، ان کے جانور مر گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ اب جب ایک علاقے میں پانی جمع ہوتا ہے تو اس پانی کو نکالنے کے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، تو پنجاب میں سے جو دریا گزر کر آتے ہیں ہمارے پنجاب کی طرف، راوی ہے، ستلج ہے، بیاس ہے، اس میں جو دریائے ستلج ہے اس کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا۔ پہلے اوپر ہماچل پردیش میں آیا، پھر نیچے پنجاب میں آیا۔ اب پنجاب کے اندر جب پانی بہت بڑی تعداد میں آیا تو اس کی ملحقہ ریاستیں تھیں، جیسے ہریانہ ہے، جیسے راجستھان ہے، وہاں پنجاب کے اس دریا سے نہریں نکل کر جاتی ہیں اور وہ جو ریاستیں ہیں وہ اس پانی سے اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ جس طرح سندھ اور پنجاب کا پاکستان میں چلتا ہے کہ سندھ کہتا ہے مجھے زیادہ پانی دیا جائے یا میرے حصے کا پانی روکا جا رہا ہے، تو وہ ریاستیں بھی پنجاب پر یہ الزام لگاتی تھی بھارتی پنجاب پر کہ ہمیں پانی زیادہ دیا جائے اور اس طرح کیا جائے۔ لیکن جب سیلاب آیا تو ان کی طرف جو جانے والی نہریں تھیں، ہر نہر کے اوپر کچھ بیراجز بنے ہوتے ہیں، کچھ رکاوٹیں، اس کو کھولا جاتا ہے تو نہر کھلتی ہے، نہر کو بند بھی کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے وہ نہریں بند کر دی ہیں، یا انہوں نے بند کی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو جب یہ سیلاب آیا انہوں نے نہریں نہیں کھولی۔ اب وہ سارا پریشر جو ہے وہ پاکستان کی طرف آیا۔ پاکستان میں جب دریائے ستلج داخل ہوتا ہے تو بارڈر کے ساتھ ساتھ بہتا ہے، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ پھر انڈیا میں چلا جاتا ہے اور گھوم کے پھر پاکستان میں آتا ہے، اور انڈیا پاکستان کے بارڈر سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہیڈ سلمانکی بنا ہوا ہے جو پاکستان کے اندر آتا ہے۔ اب اس ہیڈ سلمانکی کی جو گیٹ ہیں ان پر پریشر بڑھتا ہے اور پانی پیچھے جب وہ گیٹ نہیں کھولے جاتے تو بھارتی پنجاب میں وہ پانی سارا تباہی مچاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ حکومت پنجاب جو پاکستان کے اندر ہے، انہوں نے ہمدردی کے جذبے کے تحت اس پریشر سے پہلے ہی، یعنی جب پاکستان کو مجبوراً کھولنے پڑتے وہ تو الگ بات تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے
भारतीय पंजाब को सैलाब से बचाने के लिए वो गेट खोल दिए। ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत या किसी हुकूमती लेवल पे कोई रब्ता हुआ होगा या इन्होंने खुद से वो कर दिए। तो ये जो अमल था, इससे क्या हुआ कि वो पानी का जो प्रेशर है वो पाकिस्तानी पंजाब की तरफ आ गया और भारतीय पंजाब में जो नुकसानात हो रहे थे उनकी शिद्दत में कुछ कमी आ गई। ज़ाहिर है सारे नुकसानात तो वो ख़त्म नहीं हो सकते थे, ना हुए। तो वो जो नुकसानात में थोड़ी बहुत कमी आई, तो जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले पंजाब के, भारतीय पंजाब के, उन्होंने इस अमल को इस हद तक अप्रिशिएट किया कि उस पर उन्होंने गाने बना दिए। और उसके ऊपर आप उनके कमेंट्स देखें, अभी हम आपको थोड़े से कमेंट्स उनके शो करेंगे कि वो इस अमल को कैसे मतलब है उसकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, कैसे उसको अच्छा गर्दान रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के और पाकिस्तानी पंजाब, जिसको वो पंजाबी में लहंदा पंजाब कहते हैं, इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो ये आपको दिखाते हैं कमेंट्स, ये आप देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप पाकिस्तान वाले हो, तुसी तो मित्रों दिल ही जित ले। मेरे अल्फाज ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ। ਉਹ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈਗੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਅੱਗੇ? ਪਾਕਿस्तान। लव यू हो गया पाकिस्तान वाले आज तो बात थोड़े नाल। जी नाजरीन, आपने देखा, आपने ये कमेंट्स देखे कैसे पाकिस्तान की मोहब्बत में बात की जा रही, कैसे ये कहा जा रहा है कि जी हमारी तो वो गुरु नानक की वहाँ पर वो है जगह हैं, तो हम पाकिस्तान को बुरा भला क्यों कहें। और उसमें इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये नफ़रतें पैदा करने की कोशिश की है। और ज़ाहिर है अब एक तकसीम होगी है, उसको तो शायद ना ख़त्म किया जा सकता है और शायद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन ये है कि वो लोग जो पंजाब बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं या इस तरफ रहते हैं, तो उनकी जो आपस के अंदर सकाफत मिलती है, उनकी तारीख़ मिलती है, तो उसमें जो पीपल टू पीपल रिएक्शन है या लोगों का आपस में राबता, उस राबते को तो उस्तवार होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। तो जैसे पाकिस्तान के बल्कि आसपास जितने हमसाए हैं, चाहे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है और इंडिया है, यही चार बड़े हमारे हमसाए हैं, या कश्मीर के। तो इसी तरह कश्मीरियों का बेचारों का ये प्रॉब्लम है कि वो आधे इधर रह गए, आधे उधर रह गए।
اور ان کا تو اور بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایک ہی مذہب سے ان کا تعلق تھا. یہاں تو یہ ہوا کہ مائگریشن ہو گئی تو زیادہ تر سکھ جو ہیں وہ انڈیا چلے گئے اور مسلمان جو پنجاب کے اندر تھے زیادہ تر پاکستان میں آ گئے. اب کچھ سکھ جہاں بھائی ہیں ہمارے لاہور میں، ننکانہ صاحب میں، حسن ابدال میں، پشاور میں، مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن وہ اب اقلیت میں ہیں. لیکن ان کی جو مقدس مقامات ہیں وہ یہاں پر ہیں اور اس کے لیے وہ ہر سال آتے ہیں. اور ان کو پھر یہ ہے کہ کچھ عرصہ تو ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا یا پنجابی مسلمانوں اور پنجابی سکھوں کے درمیان وہ کدورت رہی، لیکن اس کے بعد جب بھی وہ سکھ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کو اچھے تاثرات لے کر جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا اس کو ظاہر ہے اس میں سیاسی رنگ بھی آ جاتا ہے، ہم سیاسی رنگ نہیں دیتے، لیکن ایسا بھی ہوا کہ جو بھارتی پنجاب ہے اس کے اندر پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے. اب اگر پاکستان کا جھنڈا کسی اور ریاست میں، دہلی میں یا کہیں اور پہ لہرایا جائے تو وہاں پر تو قتل عام ہو جاتا ہے، یا کشمیر میں بھی اس کی اجازت نہیں. لیکن پنجاب کے اندر یہ اتنے وسیع پیمانے پر یہ عمل ہوا کہ پھر ظاہر انڈین گورنمنٹ بھی اس کو روک نہ سکی. وہ الگ بات ہے سیاسی، لیکن بنیادی بات جو میں نے کرنی تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو جب آپ ایک خطے کے اندر رہتے ہیں، آپ کا جو بھی مذہب ہو، آپ کی جو بھی نسل ہو، آپ بارڈر کے اس طرف رہتے ہیں یا اس طرف رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے تاریخی روابط ہیں، جو آپ کی ثقافت ہے جو ملتی ہے، ان مشترکہ چیزوں کو پروموٹ بھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہمسائے کی طرح رہنا چاہیے. آج اگر پاکستانی پنجاب نے یہ کوئی اچھائی تھوڑی سی دکھائی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا. اس کل ہو سکتا ہے کہ بھارتی پنجاب کی ہمیں ضرورت کوئی ایسی پڑ جائے اور وہاں کے لوگ جو ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں. تو ساری سیاست، ساری دشمنی، سارے ان معاملات جو ہمارے چلتے ہیں ملکوں کے ایک دوسرے کے درمیان، وہ رہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ تو انسان کا آج کل تو بلکہ وہ ڈی این اے کروا رہے ہیں، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ اپنا جو سیلیوا ہے، تھوک ہے، وہ کسی کٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے 10 نسلوں کی، اور پھر آپ کی جو دوسری طرف کسی اور جن لوگوں نے یہ کروایا ان سب کا ڈاٹا آ جاتا ہے کہ آپ کے جو ہو سکتا ہے افریقہ میں کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، انگلینڈ میں بیٹھا ہے، تو آپ ان تک تو بنیادی طور پر تو ظاہر ہے پھر وہی بات ہے کہ انسان جو ہیں اور سارے کے سارے کسی ایک انسان کی اولاد ہیں یا وہیں سے نسل شروع ہوئی، تو ظاہر ہے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ظاہر ہے انسانیت کا ہی ہے اور اسی رشتے کو ہی آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ رشتہ جب مضبوط ہوگا تو جو ملکوں کے اندر مسائل ہیں وہ بھی یقیناً کم ہوں گے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف تھوڑا سا آپ جسچر جب شو کرتے ہیں کسی کی طرف تو وہاں سے جو آپ کو رسپانس ملتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اور آپ ایک طرح سے خود شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے تو ایک چھوٹا سا عمل کیا تھا لیکن اگلے بندے نے مجھے اس کا کتنا بڑا رسپانس دیا ہے. تو دعا ہے ہماری کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو پنجاب ہے خاص طور پر، ان کے ساتھ ان کے آپس میں لوگوں کے جو تعلقات ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہوں اور ایک دوسرے کی کہانیاں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بلکہ لوگ کئی جو اس وقت بچھڑے تھے 1947 میں، پچھلے دنوں بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک بھائی جو تھا وہ سکھ ہو گیا یا دوسرا بھائی مسلمان ہو گیا، یعنی پہلے دونوں سکھ تھے تو ایک جو اس طرف آیا وہ مسلمان ہو گیا، یا دونوں مسلمان تھے جو ادھر رہ گیا سکھ، تو وہ اب دونوں ملے ہیں تو ایک سکھ ہے اور ایک مسلمان ہے، لیکن سگے بھائی ہیں اور وہ ان کے جو ملنے کی خوشی منائی گئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ملے. تو ظاہر ہے وہ جو رشتے ہیں، آپ کا مذہب تبدیل ہونے سے آپ کے رشتے، آپ کا ملک تبدیل ہونے سے آپ کے رشتے نہیں بدلتے اور ان رشتوں کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اس پنجاب والے لوگ بھی، اس پنجاب والے بھی، انڈیا والے، پاکستان والے. اللہ حافظ.